السلام علیکم جی، میں ہوں گوہر تاجک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسل مزہ۔ چائنا کی تازہ ترین اپڈیٹس، کرونا وائرس کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کن کن ممالک میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کن کن ممالک نے چائنا کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کس ملک میں احتجاج شروع ہو گیا، یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل ایکسل مزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے اس بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو تازہ ترین صورتحال جناب چائنا میں یہ ہے کہ 2004 کے قریب لوگ یہاں پہ فوت ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل رجسٹرڈ انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد یہاں پہ 74,000 ہو گئی ہے، 74,476، اور اس میں تقریباً ابھی جو تازہ ترین جو اضافہ ہوا ہے 2 دن کے اندر وہ ہے 76 کا۔ 76 کے قریب لوگ اس وائرس سے انفیکٹ ہوئے 2 دن کے اندر اندر۔ چائنا کی صورتحال یہ ہے کہ چائنا یہ چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سر دڑ کی بازی لگا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو باقی دنیا کے باقی ممالک میں اس کو پھیلنے سے بچایا جائے اور باقی ممالک میں یہ نہ پھیلے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایران کے اندر 5 لوگوں میں یہ وائرس پایا گیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو ان کے ابھی گیدرنگ تھی، ایک ریلیجیس گیدرنگ تھی وہاں پہ، اس کو مؤخر کر دیا ہے کہ اب یہ یہاں پہ نہیں ہوگی۔ قوم ایک شہر ہے ایران کا جہاں پہ یہ گیدرنگ ہونے والی تھی، اور بہت بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، لیکن ابھی کرونا وائرس کے وہاں پہ 5 کیسز وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور 1 شخص کے مرنے کی اطلاعات ہیں۔ تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس گیدرنگ کو، اس تبلیغی اجتماع کو وہاں پہ مؤخر کر دیا ہے۔ رشیا کی صورتحال یہ ہے کہ رشیا کو ڈیلی بیسس کے اوپر 1 بلین روبلز جو ان کی کرنسی ہے، 1 بلین ڈیلی بیسس پہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، جو کہ US ڈالر میں 15.7 ملین ڈالر بنتے ہیں، جو کہ رشیا اس وقت نقصان اٹھا رہا ہے۔ اور اب اس نے تمام بارڈرز کے اوپر انٹریز کو بند کر دیا۔ چائنا سے جتنی انٹریز آ رہی تھیں، چائنا کی جو انویسٹمنٹس ہو گئی تھیں، ان تمام کے اوپر پابندی لگنے کی وجہ سے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ 1 بلین اس کی اپنی کرنسی میں اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ بہت بڑا خسارہ ہے جناب دونوں طرف، چائنا کا اور رشیا کا۔ صورتحال یہ ہے کہ یوکرائن میں لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ چائنا سے لوگ یہاں پہ نہ آئیں، اور اسی طرح جاپان کا کروز جو کہ ڈائمنڈ پرنسس جس کا نام ہے، وہاں پہ انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد 600 کے قریب ہو گئی ہے، اور جاپان ابھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس نے بھی تقریباً اپنی انٹریز بند کر دی ہیں۔ چائنا سے جو انٹریز آ رہی ہیں اس کو بند کر دیا گیا۔ چائنا کے اندر ہوٹلز بند پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، ایئرپورٹس بالکل خالی ہیں، لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے۔ ووہان شہر کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اب صرف وائرس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی کوئی ہوش نہیں ہے۔ ہوٹلز والوں نے وہاں پہ ڈسکاؤنٹ لگا دیے ہیں کہ جی ڈسکاؤنٹ آپ کو دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہاں پہ اب رہائش اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو ڈسکاؤنٹ کا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور جناب دوسری صورتحال جو کہ ابھی پاکستانی سٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ انتظار میں ہیں چائنا میں، عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف بھی کوئی نظر کرم کی جائے۔ لیکن ابھی فی الحال جو ہماری حالت ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر جو ہمارے سیکیورٹی اور ڈاکٹر حضرات تعینات ہیں، ان کے بارے میں ابھی تازہ ترین رپورٹ یہ تھی کہ وہ بھی لوگوں سے پیسے دے کے ان کو وائرس فری قرار دے رہے ہیں۔ اگر کوئی پیسے نہیں دیتا تو اس کو وائرس زدہ قرار دیتے ہیں، انفیکٹڈ قرار دے دیتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں باقاعدہ دی جاتی ہیں، ان کو پیسے دینے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ تو پاکستان کی صورتحال ہے۔ جاپان نے اولمپکس گیمز جو وہاں پہ ہونی تھی اس کو ختم کر دیا ہے فی الحال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کرونا وائرس سے کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، اور اس نے اس وجہ سے جو اولمپکس گیمز تھی اس کو فی الحال یہاں پہ ختم کر دیا ہے۔ ساؤتھ کوریا میں 20 کے قریب نیو کیسز یہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابھی وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 2-3 لوگوں کو وہاں پہ یہ وائرس ہو رہا ہے، اس وائرس سے لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں۔ چائنا نے قانون بنا لیا جناب کہ اگر کسی کو یہ ہے وائرس اور اس کو چھپا دیتا ہے تو یہ باقاعدہ ایک جرم تصور کیا جائے گا اور اس شخص کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ یہ قانون بن گیا ہے کہ ابھی اس وائرس کو چھپایا نہ جائے بلکہ بتایا جائے کہ میں اس وائرس سے انفیکٹڈ ہوں، تاکہ اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے۔
چائنا میں ووہان شہر میں اگرچہ غربت نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑا ہیلتھ سمٹ وہ کروانے والے تھے، لیکن فی الحال انہوں نے بھی اس چیز کو مؤخر کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے اگر گیدرنگ ہوگی تو وہاں پہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو فی الحال مؤخر کر رہے ہیں۔ KLM ایئر لائنز نے اپنی جہازوں کی آمد و رفت کو غیر معینہ مدت کے لیے بین کر دیا ہوا ہے، جو بین پہلے ہی تھا لیکن اب اس میں ایکسٹینڈ کر دیا ہے کچھ ہفتوں کے لیے، اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس وہاں سے ختم ہوگا تو پھر دوبارہ چائنا آنا جانا شروع کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب کہ ابھی اگر اس طرح کا کوئی مطلب دنیا سے وہاں پہ آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے، وہ شپس کی صورت میں ہو، وہ ایئر لائنز کی صورت میں ہو، تو پھر ہوٹلز بھی خالی رہیں گے، وہاں کے ایئرپورٹس بھی خالی رہیں گے، اور چائنا کی جو اکانومی ہے وہ بتدریج گرتی چلی جائے گی۔ تو ہماری دعا ہے کہ جناب اس وبا کو چائنا سے جلد اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے جو پاکستانی طلباء وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں چائنا کے اندر، حکومت کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے اور ان کو لانے میں ابھی ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ صرف اتنا وہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو واپس لایا جائے۔ طلباء کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان بچوں کے لانے میں جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں اور ان کو پاکستان جلد سے جلد لائیں، تاکہ وہ ان کے جو یہاں پہ والدین ہیں وہ ان کی جو پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں ان کی پریشانی کو کم کیا جا سکے۔ یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔